موجودہ دور میں ایک مخصوص طبقہ ہے کہ جن کی زندگی کا مشن ہے علماء پہ اعتراض کرنا، طعن و تشنیع کرنا، اور یہاں تک کہا گیا کہ اسلام کی جو تشریعات یا تعویلات علماء کرتے ہیں، ہم ان سے بہتر تشریعات و تعویلات کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کے مزاج سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ علماء نے دین کا کیا کام کیا ہے؟ تو خیر کیا کام کیا ہے، کیا نہیں کیا، تو یہ تو تاریخ گواہیاں دے رہی ہے کہ علماء نے کس طرح اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے، اور اللہ اور اس کا پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی اس بات کو بہتر جانتے ہیں۔ خیر میں آپ کے سامنے شہادت کے طور پہ صرف ایک بات آج عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ علامہ شیخ الحدیث غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی شرح صحیح مسلم شریف ہے، پہلی جلد ہے، اور پھر اس کے صفحہ نمبر 66 پہ تحریر ہے قاری عبد المجید شرک پوری صاحب میں یہ بات علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے وصال کے بعد یہ مسلم شریف میں، جس میں ان کی یہ تحریر بھی شامل ہے، انہوں نے شرح صحیح مسلم شریف کی تیسری جلد میں ایک مسئلہ پڑھا تھا جس کے بارے میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اور تحقیق تھی علامہ سرخسی رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ شرح صحیح مسلم تیسری جلد ہے اس کی، اور اس کا پیج نمبر ہے 938۔ وہاں پہ علامہ سرخسی علیہ الرحمٰ نے تحقیق کی تھی ایک کہ بغیر جماع کے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، تو علامہ قاری عبد المجید برطانیہ والے وہ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب کی تحقیق پڑھنے کے بعد میری ایک میٹنگ میں شرکت ہوئی، اور اس میٹنگ میں تقریباً 1 درجن کے قریب انگریز سکالر بھی شریک تھے۔ تو اسلام کے بارے میں گفتگو ہونے لگی تو میں نے انہیں کہا کہ اسلام کا کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے، یا نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے غیب کی جو خبریں دی ہیں، ماضی مستقبل کے جو بھی معاملات ارشاد فرمائے ہیں وہ تو الگ ہیں، آؤ میں تمہیں نبی کے غلام کی بات بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ سائنس کو آج پتہ چلا ہے کہ بغیر جماع کے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے غلام حضرت امام سرخسی رحمہ اللہ تعالی کئی 100 سال پہلے اس بات پہ تحقیق کر چکے ہیں کہ بغیر جماع کے بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اب وہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ شرح صحیح مسلم اس کے صفحہ نمبر 938 پر تیسری جلد میں یہ بات موجود ہے، وہاں سے آپ ملاحظہ فرما لینا۔ تو وہ فرماتے ہیں جب میں نے سامنے انگریزوں کے سامنے یہ بات کی کہ بغیر جماع کے بچہ پیدا ہونا یہ سائنس نے آج تحقیق کی ہے، جبکہ نبی کے غلام کئی 100 سال پہلے یہ تحقیق کر چکے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اس مسئلے کا ثبوت اس طرح ہے، اس طرح ہے۔ تو فرماتے ہیں اسی وقت میرے سامنے ان درجن کے قریب انگریزوں میں سے 2 انگریز سکالر مسلمان ہو گئے، اور وہ حیران رہ گئے کہ سائنس کو آج پتہ چلا ہے، جبکہ نبی کے غلام کی تحقیق کا یہ عالم ہے کہ کئی 100 سال پہلے وہ ثابت کر چکے ہیں اس مسئلہ کو کہ بغیر جماع کے بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو 2 مسلمان ہو گئے، غیر مسلم تھے، خدا نے انہیں ایمان کی دولت نصیب فرما دی۔ تو دیکھیں جب نبی کے غلام کی تحقیق کا اظہار کیا جائے تو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو جو سارے علماء مل کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور پھر ان سارے علماء کی خدمت کا مقام اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کیا ہوگا؟ تو اس لیے اپنی زندگی کا یہ مشن جو بنایا ہوا ہے کہ علماء پہ طعن و تشنیع کرنا ہے، اس سے اعراض کرنا چاہیے، اور خدا ہدایت دے تو یہ الجامع الصغیر ہے علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، انہوں نے ایک حدیث مبارکہ بڑی پیاری نقل کی، حدیث نمبر 1428، وہاں پہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد مقدس نقل کیا۔ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرم العلماء، فرمایا علماء کی عزت کرو، ان کی تکریم کرو۔ فرمایا فإنہم وراثۃ الانبیاء،
کیونکہ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور مزید ارشاد فرمایا فمن اکرمہم فقد اکرم اللہ ورسولہ، فرمایا جس نے ان علماء کی تکریم کی، تعظیم کی، گویا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تکریم اور تعظیم کی۔ دیکھیں جی حضرت، علماء کا درجہ دیکھیں، علماء کا مقام دیکھیں، اور یہ جو لوگ ایک ٹکے کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ جب علماء کے خلاف بولتے ہیں تو کتنا افسوس لگتا ہے کہ پاکستان میں رہ کے اور پھر نام کے بھی مسلمان ہوں اور طعن و تشنیع علماء پہ کر رہے ہوں، تو یہ کیسے مسلمان ہیں؟ تو اس لیے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے جتنا ہو سکے علماء کی صحبت اور سنگت کو اختیار کریں، علماء سے دور نہ جائیں۔ مخبر صادق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا یا عالم بننا یا طالب علم بننا، عالم بننا یا طالب علم بننا، یا پھر فرمایا کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بننا، ان کی سنگت اختیار کرنے والا بننا۔ چوتھے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ تینوں درجے مطلب نہ بن سکو تو پھر فرمایا کہ پھر ان سے محبت کرنے والا بننا، اور مزید ارشاد فرمایا کہ پانچواں نہ بننا وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہی کہوں گا کہ جو لوگ اپنی زندگی کو یہ مشن بناتے ہیں کہ علماء پہ طعن و تشنیع کرنا ہے، وہ سوچ لیں کہ جب ان کی زبانوں سے علماء کے خلاف پہلا جملہ نکلا تو ان کی بربادی کا سامان ہو چکا، وہ اپنی تباہی اور بربادی کی پہلی سیڑھی چڑھ گئے۔ انہیں توبہ کرنی چاہیے اور واپس پلٹنا چاہیے، وگرنہ یہ خاتمہ بالایمان سے بھی بیچارے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، خاتمہ بھی ایمان پہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کی محبت اور سنگت نصیب فرمائے۔